جناب مظفر وارثی کی اس حمدیہ نظم کا تیسرا بند ہے۔ ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ اب مشکل الفاظ کے معانی۔ جہاں سے مراد دنیا، نشان علامت، زبان عطا کرنا، بولنے کی صلاحیت دینا۔ حمد و ثنا کا مطلب ہے تعریف و توصیف۔ اور اب آئیے چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ شاعر کہتا ہے کہ اے خدائے بزرگ و برتر، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے۔ تمام اجرام فلکی یعنی ستارے اور سیارے تیری قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اور ہر ستارے میں تو نے ایک جہان، ایک دنیا آباد کر رکھی ہے۔ یہ چاند، یہ سورج تیری نور علا نور ذات کے کرشمے اور تیری ہر چیز کو منور کر دینے والی روشنی کی علامت اور نشانیاں ہیں۔ تو چاہے تو پتھر بھی بول اٹھیں اور تیری تقدیس کے کلمے پڑھنا شروع کر دیں۔ انسان، حیوان، چرند پرند اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ تیری توصیف اور تعریف کر رہا ہے، کیونکہ تو وحدہ لا شریک ہے اور حمد و ثنا کے لائق صرف اور صرف تیری ہی ذات ہے۔ بقول اسامہ سرسری، ہر گھڑی میرے خدا کرتے ہیں سب تیری ثنا، انس و جن شمس و قمر حور و ملک ارض و سما۔ شاعر احمد وصی نے بھی تشریح طلب بند کی طرح کا ہی مضمون باندھا ہے۔ اے خدا ہے تو ہی مالک دو جہاں، تیری قدرت کے جلوے ہیں ہر سو عیاں، جگمگائیں تیرے نور کی بھیک سے، چاند تارے کرن چاندنی کہکشاں۔